بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈنٹس، 9th کلاس کی اسلامیات لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج ہم 9th کلاس کے اسلامیات کے چیپٹر حصہ اول میں سے سبق نمبر الدرس الثانی حصہ بے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کو پڑھنے کے لیے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، سورۃ الانفال ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا اس کا 5واں رکوع ہے، الدرس الثانی حصہ بے ہے۔ آیات نمبر 38 سے 44 تک آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پچھلے رکوع میں کفار کا آخر میں نقشہ کھینچا گیا تھا اور کفار کو یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ عذاب الہی بہت سخت ہے۔ اسی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے اللہ کریم نے اس رکوع کو یہاں سے شروع فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ وہ اگر اپنے افعال سے باز آ جائیں گے، ما قد سلف، تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، کفار مکہ لگاتار مسلمانوں کو اذیت دیتے، تکلیفیں دیتے۔ غزوہ بدر ہوتا ہے، شدید ترین کفار کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، بہت بری شکست ہوتی ہے۔ کثرت سے کفار مکہ کے سرداران قریش جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔ اب اتنا بڑا نقصان جب کفار کو ہوا تو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر وہ اپنے ارادوں سے باز آ جائیں گے نا تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ مخالفت نہیں کریں گے اسلام کی، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر اپنی حرکات کرنے لگیں گے، آگے فرمایا فقد مدد سنت الاولین، جو طریقہ کار پہلے لوگوں کے ساتھ رہا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا، یعنی ویسا ہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ گزشتہ قومیں جب اللہ کریم کی نافرمان ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتا، عذاب دیتا۔ بعض ایسی قومیں جب عذاب الہی کو دیکھتی توبہ کرتی، عذاب ٹل جاتا، پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی، پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا۔ اسی طرف اشارہ کر کے یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر وہ باز آئیں گے اپنی حرکتوں سے اور اسلام کو نقصان پہنچانا چھوڑ دیں گے تو رزلٹ کیا ہے؟ جو کچھ پہلے گزر چکا ہے اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر پھر دوبارہ اپنی انہی حرکتوں پر اتر آئیں گے کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں یا کوئی اور اسلام کے خلاف منصوبہ بنائیں تو پھر جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے گا، وہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اب مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور ان لوگوں سے لڑتے رہو۔ کب تک لڑنا ہے؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فساد، فتنہ باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ کا نہ ہو جائے۔ اس وقت تک ان سے لڑنا ہے، اس وقت تک ان سے جہاد کرنا ہے، اس وقت تک ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس وقت تک لڑتے رہنا ہے جب تک سارے کا سارا دین اللہ کا نہ ہو جائے، یعنی دین اسلام کو فتح اور نصرت حاصل نہ ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کفار اگر باز آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر وہ باز آ جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے،
اور وہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ سیدھے رہیں گے اللہ انہیں کچھ عذاب نہیں دے گا، لیکن اگر دوبارہ وہ پہلی آیت ذہن میں رکھیے گا حرکتیں وہی کریں گے تو پھر اللہ انہیں عذاب دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ روگردانی کریں، کوئی بات جو ابھی میں نے بتائی، اگر وہ دوبارہ منہ پھیر لیں گے، روگردانی کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ مولاکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے. نعم المولا، وہ خوب تمہارا حمایتی ہے، ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے. جس طرح پہلے تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی بھی ہے، تمہارا مددگار بھی ہے، وہ پھر تمہاری مدد کرے گا. یہاں سے اسٹوڈنٹس 10واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے. اب یاد کریں پہلی آیت کو، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ. یاد آیا کیا محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں؟ اب فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. اب یہاں بیان فرمایا کہ اس کو تقسیم کیسے کرنا ہے، یہاں وضاحت فرمائی کہ اس کو بانٹنا کیسے ہے. وَعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ، یعنی جو کافروں سے تمہیں مال غنیمت ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو پھر اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اہل قرابت کا ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا ہے، وَالْمَسَاکِین، اور محتاجوں کا ہے، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کا ہے. 5 حصے کیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے. وہاں فرمایا تھا کہ میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہے، سارے کا سارا جو مال ملے اس کو لا کر میرے محبوب کے قدموں میں رکھنا ہے، جیسے وہ چاہیں گے ویسے وہ بانٹیں گے. اب اسی کی وضاحت فرما دی ہے کہ جب تم نے مال غنیمت لا کر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دیا، اتنا تمہارا کام تھا، بانٹنا میرے محبوب کا کام ہے. اب محبوب نے بانٹنا کیسے ہے؟ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، ایک حصہ اہل قرابت کا، ایک حصہ یتیموں کا، ایک حصہ محتاجوں کا، اور ایک حصہ مسافروں کا ہے. اب فرمائیں اس میں کوئی چونو چرا نہ کرے، کیونکہ یہ آیت ہی نازل اس لیے کی تاکہ جب میرا محبوب تقسیم کرے تو میرے محبوب کی تقسیم پہ کوئی اعتراض نہ کرے، کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ کس کو دیا جا رہا ہے اور کیوں دیا جا رہا ہے. نہیں، یہی ہمارا فیصلہ بھی ہے. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے، اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو، اس مدد پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر، اپنے محبوب خاص پر نازل فرمائی تھی فرق کرنے کے دن. یوم الفرقان، فرق کرنے کے دن. یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تھے. اسٹوڈنٹس غور کرنا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہے اور اس نصرت پر ایمان، وہ نصرت کون سی تھی؟ شاید آپ کو گزشتہ آیات یاد ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتار فرشتے نازل فرمائے تھے، 1000 فرشتے نازل فرمائے تھے جو لگاتار حضور علیہ السلام اور حضور کے غلاموں کی مدد کے لیے نازل ہو رہے تھے. اگر تم اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو نا اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اعتراض نہیں کرنا. یہی بات میں نے ابھی آپ کو سمجھائی، کیونکہ یہ تو حکم ربی ہے جو ہم نے نازل فرمایا، اسی کے مطابق میرے محبوب نے تقسیم فرمانا ہے مال غنیمت کو. یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ یوم الفرقان سے مراد غزوہ بدر کا دن ہے، فرق کرنے کا دن ہے، کیونکہ اس وقت جب 2 لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے، ابو جہل کا جنگی لشکر اور مسلمانوں کا 313 والا، جب یہ آمنا سامنا ہوا ان کا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں فرق کر دیا، حق کو حق کر دیا، جھوٹ کو
جھوٹ کر دیا، سچ کے ڈنکے بجا دیے، دین اسلام کے ڈنکے بجا دیے، اور قیامت تک اسلام کی عظمت کے چرچے بنا دیے، اور کفار کو قیامت تک رسوا کر دیا اور ذلیل کر دیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر، ہر چاہت پر قادر ہے۔ اب آگے تھوڑا سا نقشہ غزوہ بدر کا کھینچا جا رہا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور کافر دور کے کنارے پر تھے، دور کے ناکے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ کیا ہوا غزوہ بدر کے دن؟ مسلمان نکلتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے اس سے مال لیا جائے گا، کیونکہ ان کی تعداد لگ بھگ 40 کے قریب تھی۔ مسلمان 313 کی تعداد میں نکلے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے، اس قافلے سے ملنے آئے۔ جب میدان بدر میں پہنچے، حالانکہ قافلے نے ملنا تھا، لیکن ابو سفیان، یہ ڈیٹیل میں پہلے دوسرے رکوع میں بات کر چکا ہوں، آپ اس لیکچر کو سن لیجئے گا، وضاحت ہو جائے گی آپ کو۔ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر چلا گیا، ابو سفیان اپنے گروہ کو، قافلوں کو لے کر نچلی طرف سے گزر گیا۔ اب جب مسلمان میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو مدینے کے قریب کے کنارے پر مسلمان تھے، اور دوسری سائیڈ پر مدینے کے دور کے کنارے پر اہل کفار تھے، 1000 کا لشکر تھا۔ اس طرح آمنا سامنا ہوا۔ اسی نقشے کو اللہ کریم نے کھینچا۔ وَلَوْ تَوَعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے تو پھر وقت مقررہ پر جمع ہونے میں دیر ہو جاتی۔ یعنی اگر تم یہ سوچ کر نکلتے کہ بس تم نے جنگ کرنی ہے، جا کے یہ سوچ کر نکلتے کہ تم نے کفار سے مقابلہ کرنا ہے، پھر تمہیں تاخیر ہوتی، کیونکہ تم نے ہتھیار بھی لینے تھے، جنگی ہتھیار بدن پہ سجانے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سواریاں چراگاہوں سے لے کر آنی تھیں۔ تم نے کچھ بھی نہیں لیا، حضور نے بلایا، تم غلام مصطفیٰ بن کر حضور کے قدموں پہ قربان ہونے حاضر ہو گئے، اسی حالت میں چل پڑے، اس لیے یہاں اس طرح پہنچ گئے۔ اگر تم جنگ کے لیے گفتگو کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم وقت مقررہ پر پہنچ نہیں سکتے تھے، تمہیں دیر ہو سکتی تھی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ڈالے۔ اللہ کو کیا منظور تھا؟ کہ اسلام کی عظمت کے چرچے ہو جائیں اور کفار رسوا ہو جائیں۔ اللہ نے یہی کرنا تھا۔ اس کی وضاحت بھی آگے اللہ کریم نے فرما دی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جو مرے وہ بصیرت پر مرے، یعنی جان کر مرے، یقین رکھ کر مرے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہے، جیتا رہے، وہ بھی حق جان کر جیے، سچ جان کر جیے۔ کیا کہ جو بندہ زندہ رہے وہ یہ جان لے کہ کفار حق پر نہیں، مسلمان حق پر ہے، اور جو مر جائے وہ بھی یہ جان کر مر جائے کہ حق پر تو صرف مسلمان ہیں، کفار حق پر نہیں۔ یہ حق و باطل کی وضاحت دیکھ کر پھر زندہ رہنے والا زندہ رہے اور مرنے والا مرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے پھر اپنے محبوب کی شان بیان کرنی شروع کر دی۔ رب کائنات نے فرمایا، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، محبوب وہ یاد تو کریں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا تھا۔ یہ حضور رات کو حضور دعا فرماتے رہے، ساری رات دعا ہوتی رہی، جب آدھی رات کا وقت گزر گیا، تھوڑی اونگ آئی، اب کفار کو دکھایا کہ مسلمانوں کی کثرت بہت زیادہ ہے۔ اب محبوب دیکھ لو، کفار بالکل تھوڑے ہیں، کفار بالکل کم تعداد میں ہیں۔ جب یہ خواب میں ارے محبوب آپ کو دکھائی، پھر کیا ہوا؟ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر وہ آپ کو کثرت سے دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو پھر تم لوگ جی چھوڑ دیتے۔ اب جو رات کو معاملہ ہوا
اب ذرا آئیے گا میدان بدر میں. صبح کا وقت ہوا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور کو رات کو دکھایا کچھ گیا ہو اور صبح کچھ ہوا ہو. ایسا نہیں ہوا. جو رات کو اپنے محبوب کو دکھایا وہی صبح مسلمانوں اور کفار کو دکھایا. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تم کو، لَفَشِلْتُمْ، تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، تمہارا جی اکھڑ جاتا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، یعنی آپس میں تمہارا بحث و مباحثہ شروع ہو جاتا. بھئی ان کی تو اتنی زیادہ تعداد ہے، 1000 تعداد ہے، ہم سے 3 گنا زیادہ ہے، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپس میں یہ گفتگو شروع ہو جاتی تمہارا. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا، تمہیں اس سے محفوظ کر دیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں سے واقف ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، دیکھیں رات کو کیا دیکھا ہے حضور نے کہ کفار کی تعداد کم ہے، اور یہی بات دکھائی جا رہی ہے. اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تم کو ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا رب. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، کیوں؟ تاکہ خدا کو جو کام منظور تھا کانا مفعولا، اس کو کر ڈالے. جو کام اللہ چاہتا تھا اسے کر کے دکھا دے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رجوع اللہ کی طرف سے ہے. یعنی ہر کام جو ہونا ہے وہ من جانب اللہ ہونا ہے. ذرا غور کریں نا، مسلمان اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ 1000 کا لشکر ہمارے ساتھ ہے فرشتوں کا. اب 1000 فرشتے ہو گئے اور 313 مسلمان ہو گئے، 1300 سے زیادہ تعداد بن گئی. کفار کی تعداد تھوڑی نظر آتی تھی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آتی تھی. یہی کیفیت کفار کی تھی کہ فرشتوں کو کفار دیکھنے سے لاچار تھے، فرشتے کافروں کو دکھائی نہیں دیتے تھے. یہی نظر آتا تھا کافروں کو، صرف کافر یہی دیکھ رہے تھے کیا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، ہم تو 3 گنا زیادہ ہیں. ان کو بھی تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور جو رات کو محبوب سے کیا ہوا وعدہ تھا مسلمانوں کا وہ بھی پورا ہو رہا تھا کہ مسلمان خود کو زیادہ اور کفار کو تھوڑا دیکھ رہے تھے. یہ وہ وعدے تھے جو اللہ نے اپنے محبوب سے کیے تھے، جس کی تعبیر صبح دیکھنے کو سب کو ملی، اور قیامت تک کے لیے کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسوا ٹھہرے، اور قیامت تک کے لیے اسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چرچا ٹھہرا. اسے کہتے ہیں یوم الفرقان. یوم الفرقان، فرق کرنے کا دن. اس لیکچر کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا تاکہ جب امتحانی نقطہ نظر سے تیار کر لیجئے گا، تاکہ جب آپ کمرہ امتحان میں بیٹھیں تو اگر کوئی ممتحن آپ سے سوال کرے تو آپ کو جواب دینے میں کوئی پریشانی نہ رہے. نیکسٹ لیکچر میں مزید آیات کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.